اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ پریشانی دور فرمائے اور سکون قلب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، خاص طور پر جب کوئی کسی پہ رحم کرتا ہے، خدا ترسی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھولتے نہیں، اس کے ریکارڈ میں رہتا ہے اور اس کا پھل اس کو ضرور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی پہ کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی ضائع ہو جائے، اور خاص طور پر سب سے کریم ذات اللہ وہ ضائع کر دے، یہ ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کسی کو سڑک ہی کراس کرا دے، کوئی راستہ بتا دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع کر دے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ اسی کی میں تمہید باندھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کافی سخت بیمار ہو گیا، اس کے جسم کا ایک حصہ جو تھا اس کو ریپلیس کرنا تھا۔ اس کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ کسی نوجوان کا، یعنی نوجوان کا ہوتا ہے کہ ان کے باڈی آرگنز صحت مند ہوتے ہیں بنسبت عمر سیدہ آدمی کے، تو وہ اس نوجوان، ایسے نوجوان جو صحت مند ہو، اس کی تلاش میں بادشاہ کے حواری نکل پڑے اور بالآخر کامیاب ہو گئے۔ وہ اس بادشاہ کی خدمت میں، وہ بادشاہ کے حواری وہ ایک کسان کا بیٹا تھا، کسان کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے ساری بات رکھی، اسے کہا کہ اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہمارا بادشاہ تکلیف میں ہے، تمہیں منہ مانگی دولت دی جائے گی۔ باپ چونکہ انتہائی غریب تھا، اس کے اور بیٹے بھی تھے، اس نے وہ بیٹا اپنی بیوی سے مشاورت کے بعد، یعنی ماں باپ کی مشاورت کے بعد، اس بچے کو کافی سارے مال و دولت کے عوض بادشاہ کے حواریوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے بعد اس وقت کے مروجہ قانون کے مطابق جو متعلقہ قاضی تھا، اس سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا اس بچے کو قتل کیا جائے یا زندہ ہی اس جسم کے حصے کو نکال لیا جائے۔ تو قاضی نے کہا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان قربان کر دینا آسان ہے، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کے بعد اس جسم کے اس حصے کو، جو کوئی بھی حصہ ہے، وہ نکال کے بادشاہ کو لگا دیا جائے۔ اب اس نوجوان بچے کے سر پر موت کھڑی تھی، ہر طرف سے اسے کوئی زندگی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جلاد کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو تاکہ اس باقی کام بھی آسانی سے مکمل کیے جا سکیں۔ بادشاہ بھی وہیں پر کھڑا تھا، جلاد سر پر کھڑا تھا، موت کی تیاری مکمل تھی کہ اچانک اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور جلاد کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کر دیا۔ جب اشارہ کیا تو اس نے پوچھا، اے نوجوان، یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، جلاد تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے، یہ اس کا معمول ہے، روزانہ کئی بندے اس نے قتل کرنے ہوتے ہیں، سر قلم کرنے ہوتے ہیں، تو تم مسکرائے کس بات پہ ہو؟ کہتا میں اس بات پہ مسکرایا ہوں کہ میرے ماں باپ، جن کا میں انتہائی چہیتا اور سب سے محنتی بیٹا تھا، کھیتوں میں کام کرتا اور ان کا سہارا تھا، انہوں نے محض
کچھ دولت کے عوض مجھے بادشاہ سلامت کے حواریوں کے آگے فروخت کر دیا۔ میں اس بات پہ ہنسا، اور دوسری بات اس بات پہ مجھے ہنسی آئی کہ قاضی صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک فتویٰ دے رہا ہوں جس میں قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیسے یہ قاضی ہیں۔ مجھے اس بات پہ ہنسی آئی کہ قاضی صاحب کا فیصلہ بڑا حیران کن ہے، بجائے اس کے کہ وہ ملک کے تمام علماء، محدثین، مفسرین اور صالحین کو اکٹھا کرتے اور آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے، وہ نہیں کیا، بلکہ میرے قتل کا حکم دے دیا۔ اور تیسری بات پہ یہ ہے ایسا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے قادر ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رحم نہیں آیا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہنسنے کی، ورنہ موت تو اب تو چند سانسیں میری باقی ہیں۔ تو اچھا، تو یہ باتیں بہت اچھی لگی۔ اس نے جلاد کو کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں ڈالو، اور بچے کو پیار سے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس نے کہا تمہاری یہ باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اب اگر اس وجہ سے میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے دل کو سکون مل گیا ہے، میں راضی ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری باتوں نے مجھے خوش کیا ہے، میں تجھے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ اور اس کو بہت سارا انعام و اکرام دے کر نوازا۔ ہاں، اس نے پوچھا اپنے حواریوں سے کہ تم نے کتنا انعام، کتنا پیسہ یا کتنی رقم کے عوض اس بچے کو لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا ہوگا کہ اتنے 1000 درہم دیے ہیں۔ تو بچوں نے، جو بادشاہ تھا، اس نے بچے کو اس سے زیادہ انعام و اکرام دے کر روانہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بچہ جانے کے بعد بادشاہ روز بروز صحت یاب ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پہ رحم کرتے دیکھے اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کو ان کا بیٹا واپس مل گیا، پہلے سے زیادہ وہ امیر ہو گئے، بادشاہ صحت مند ہو گیا، قاضی صاحب کو عقل آ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ فراخ دلی سے، فیاضی سے، خوف خدا سے، اور بچے کے معصومانہ خیالات نے ہر ایک کو متاثر کیا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت منتظر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور اللہ اسے عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ بھی فیاضی، خدا ترسی اس سے کام لیں گے، اپنے جو رزق حلال ہے اس میں سے لوگوں کی خدمت کریں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، اور کوئی تکلیف میں ہوگا تو اس کو تکلیف سے بچائیں گے، اور اگر کوئی ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوگا تو آپ حق کا ساتھ دیں گے۔ یہ کریں، اس کا اجر و انعام تو اگلے جہان میں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ملے، بلکہ ملے گا، لیکن اگلے جہان میں تو ضرور ملے گا۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں، اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا انجام بخیر کرے، ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے راضی رہے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے لے جائے، قبر کی مٹی بھی ہم سے راضی رہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شفاعت رسول
روز قیامت شفاعت رسول سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔